ناظرین، قوموں کی تاریخ میں بعض ایام کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی جدوجہد میں 23 مارچ 1940 کا ایک ایسا ہی دن تھا جس نے مسلمانان برے صغیر کی منزل کا تعین کیا، اور آگے بڑھ کر اسی دن نے سمت بتائی کہ جدوجہد کا کیا رخ ہوگا۔ 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم نے جس راستے کا تعین کیا، آگے جا کر اسی پر چل کر منزل حاصل کی۔ قرارداد لاہور میں کیا کہا گیا تھا؟ قرارداد لاہور کیسے پیش ہوئی؟ اور قرارداد لاہور قرارداد پاکستان کیسے بنی؟ ان سب باتوں کا جواب دیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ 1935 کے ایکٹ کے تحت ہونے والے انتخابات میں مسلم لیگ کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر پائی۔ مسلم لیگ پنجاب اسمبلی کی 2 نشستیں جاہیت پائیں کیونکہ ان کے پاس کوئی لاہے عمل نہیں تھا۔ سندھ اور بنگال میں مسلم لیگی حکومتیں بنی، جبکہ کانگریس نے 6 صوبوں میں حکومت بنائی۔ کانگریس کی صوبوں میں حکومتوں کے بعد ہندو نظریہ اور ان کے ارادے کھل کر سامنے آئے۔ گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی گئی، ہندو زبان کو قومی زبان رائج کر دیا گیا، گاندھی کی تصویر سرکاری دفاتر میں آویزاں کر دی گئی اور وندے ماترم کو لازم قرار دے دیا گیا۔ اس دوران دوسری جنگ عظیم بھی چل رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہندوستان میں واضح ہو گیا کہ انگریز جلد بھارت چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ہندوستان میں مسلمان اقلیت بن کر رہ جائیں گے۔ 1940 میں مسلم لیگ نے اپنے سالانہ 27ویں اجلاس کے لیے منٹو پارک کا انتخاب کیا۔ ان دنوں پنجاب میں یونیورسٹ پارٹی کے سر سکندر حیات وزیر اعلیٰ تھے۔ اس اجلاس کے حوالے سے خبریں پھیل چکی تھی کہ اس اجلاس میں پاکستان کے حوالے سے اعلان کیا جائے گا۔ ان خبروں نے یونین سیٹ پارٹی اور کانگریس کو پریشان کر رکھا تھا۔ مسلم لیگ کے اس اجلاس کے 5 روز قبل ایسا واقعہ ہوا جس نے حالات خراب کر دیے۔ 19 مارچ کو خاکسار تحریک نے لاہور میں ایک جلوس نکالا۔ پولیس نے 300 خاکساروں پر گولی چلا دی، جس نے متعدد شہید ہوئے اور زخمی ہوئے۔ اس واقعے کے بعد لاہور میں دفعہ 144 نافذ ہو گئی۔ سر سکندر نے صورتحال کے پیش نظر قائد اعظم کو جلسہ منسوخ کرنے کو کہا، مگر قائد اعظم نے انکار کر دیا۔ 21 مارچ کو قائد اعظم ٹرین پر دلی سے لاہور پہنچے۔ ریلوے اسٹیشن پر لاہور سمیت دیگر شہروں کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ قائد اعظم کا استقبال کرنے آئے اور قائد اعظم پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ قائد اعظم ریلوے اسٹیشن سے ڈیوس روڈ پر واقع ممڈوڈ ہاؤس گئے، جہاں سر شاہ نواز ممڈوڈ نے ان کی میزبانی کی۔ 21 مارچ کو منٹو پارک میں مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا گیا۔ جلسے کے لیے سٹیج سج چکا تھا اور پنڈال میں بھی دور دراز سے لوگ پہنچ چکے تھے۔ مسلم لیگ کی سینٹرل کمیٹی نے قرارداد کا مسودہ بھی تیار کر لیا تھا۔ 22 مارچ کو قائد اعظم ممڈوڈ ہاؤس سے جلوس کی شکل میں منٹو پارک کے لیے روانہ ہوئے۔ منٹو پارک میں سر شاہ نواز ممڈوڈ نے خطبہ استقبالیہ دیا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے تقریر کی۔ یہ تقریر قائد اعظم کی لمبی تقریروں میں سے ایک تھی۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر اس وقت کے سیاسی حالات کا جائزہ لیا۔ اسی تقریر نے برے صغیر کی تقدیر بدل دی۔ قائد اعظم نے اپنی اس تقریر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے تعلقات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندو اور مسلمانوں کا نہ صرف مذہب الگ ہے بلکہ فلسفہ، سماجی روایات اور لٹریچر بھی الگ ہے۔ ہندو اور مسلمان آپس میں شادی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ہاں کھانا نہیں کھاتے، اور ان دونوں کا تعلق 2 مختلف تہذیبوں سے ہے۔ زندگی کے بارے میں ان دونوں کے خیالات جدا ہیں۔ ان کے لیے تاریخ کے ذرائع الگ ہیں، ان کی شاعری الگ ہے، ان کے ہیروز الگ ہیں۔ اکثر تو ایک کا ہیرو دوسرے کے لیے دشمن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک کی فتح کا مطلب دوسرے کی شکست ہے۔ ایک اکثریت میں اور ایک اقلیت میں ایک ایسا نسخہ ہے جو آخرکار ریاستی نظام کی تباہی پر ختم ہوگا۔ اس روز قرارداد مولوی فضل حق کو پیش کرنی تھی، مگر اس روز وہ لاہور نہ پہنچ سکے۔
اگلے روز 23 مارچ کی دوپہر جب مولوی فضل حق پنڈال میں پہنچے تو پنڈال شیر بنگال زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا، جس پر قائد نے کہا کہ جب شیر آئے تو میمنوں کو چھپ جانا چاہیے۔ دوپہر 3 بجے شیر بنگال مولوی فضل حق نے قرارداد پڑھی۔ یہ قرارداد 427 لفظوں پر مشتمل تھی۔ اس قرارداد میں اٹھائے گئے نکات کچھ یوں تھے۔ یہ اجلاس 1935 ایکٹ کے تحت ہندوستان میں بنائی فیڈریشن کو مسترد کرتا ہے۔ ملک میں کوئی آئین اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک مسلمان اسے قبول نہ کریں۔ ہندوستان میں کوئی نظام اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک اس میں مسلمانوں کی اکثریت اور مستل علاقوں کو ملا کر خود مختار ریاستیں نہ بنائی جائیں۔ ان ریاستوں کی تشکیل کی خاطر جہاں ضروری ہو وہاں نئے سرے سے حد بندی کی جائے۔ ریاستوں میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ فراہم کیا جائے۔ مسلم لیگ کے تمام قائدین اور شرکا نے اس قرارداد کو فوراً قبول کر لیا۔ مسلم لیگ یو پی کے صدر چودھری خلیق الزمان، پنجاب کے صدر مولانا ظفر علی خان، سندھ کے صدر عبد الہارون، صوبہ سرحد کے صدر اورنگزیب اور بلوچستان کے صدر قاضی عیسیٰ نے بھی قرارداد پر لبیک کہا۔ اس موقع پر قائد اعظم نے بادشاہی مسجد کے میناروں کے نیچے علامہ اقبال کے مزار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر آج اقبال زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے کیونکہ ہم نے وہی کیا جو وہ چاہتے تھے۔ اگلے روز ہندو پریس نے اس قرارداد کو قرارداد پاکستان لکھ دیا۔ لفظ پاکستان 1933 میں آکسفورڈ کے نوجوان چودھری رحمت علی نے تجویز کیا، جسے اس وقت کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ ہندو پریس کی جانب سے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کہہ کر مسلم لیگی قیادت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، مگر قائد اعظم نے اس نام پر چڑھنے کی بجائے اسی نام کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور اسی طرح قرارداد لاہور قرارداد پاکستان بن گئی۔ میری پہچان پاکستان۔ اسی کے ساتھ امل چوہان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔